رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، صاحبان فہم و ذکا، موالیان سرکار وفا، خصوصی کرم ہے صدیقہ، طاہرہ، مرضیہ، شفیہ، حورہ انسیہ، عذرا بطول بنت رسول الثقلین مادر حسنین یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا کہ ہم اپنے عنوان کے ماتحت عنوان بعنوان معرفت امام تقریر کے 5ویں مرحلے میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بعنوان معرفت امام جتنے بھی مطالب آج کی مجلس میں عرض خدمت کیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ عرض خدمت کیے جائیں گے کہ اگر آپ آمادہ رہے تو انشاءاللہ مجلس آپ کے لیے تحفہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، مجلس تو سننا آپ ہی کو ہے، چاہے بیدار ہو کے سن لے تو بھی آپ کو سننا ہے، آہستگی اور شائستگی سے سن لے تب بھی آپ کو سننا ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی تسکین بلا کے لیے کافی ہوں گی۔ اس سے قبل کہ تقریر کے مرحلے کو آگے بڑھایا جائے، اول مرحلے میں ہم 10 دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ پروردگار جملہ حاضرین کی جملہ نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ بار الہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔
تجھے واسطہ ہے اس عشرہ اربعین کا میرے مالک میرے پروردگار، ہم سے ہمارے والدین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم علی احمد اور ان کے تمام مرحومین کو پروردگار اپنے جوار رحمت میں جوار کربلا میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایران کو سربلندی عنایت فرما، عراق کو سربلندی عنایت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ ہے پروردگار ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزین فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ تعلیمات اہل بیت تعلیمات قرآن سے منور و مزین فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے پروردگار تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا یہ ہے میرے مالک میرے اللہ، اب جل بجل وہ دن بھی آ جائیں جس طرح حسینی دالان چمک رہی ہے، یزا خانہ چمک رہا ہے، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی بھی زیارت کر لیں۔ پروردگار اسی سال اور اسی سال حجت آخرہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ آنے والے سال میں اس عشرہ مجالس اس عشرہ اربعین کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر ہم کربلا کی زمین بین الحرمین روضہ سرکار وفا روضہ مولا حسین روضہ سید الشہداء پہ برپا کریں۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد میں مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں۔ کل شب کی تقریر میں جہاں سے میں نے بات کو منقطع کیا تھا وہیں سے ایک لفظ کا سہارا لوں گا، اور جہاں سے بات کو منقطع کیا تھا وہیں سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا پتہ نہیں آپ اس بات کو احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جہاں یہ آن لائن مجالس سے فائدہ ہوا ہے وہیں کچھ حد تک نقصان بھی ہوا ہے سرکار، ہے نا۔ بہرحال دیکھیے یہ آن لائن مجالس کا اہتمام ان کے لیے کیا گیا تھا جو بیمار ہیں بیچارے آ نہیں سکتے ہیں، یا کوئی شرعی عذر آ گیا، یا کسی ایک دن کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آئے۔ لیکن اب بعض لوگ اللہ نہ کرے یہاں پر ایسے ہوں، ہمیں ابھی حال میں بہت ابھی اسی محرم کی بات ہے تو ایک دو لوگ مل کر قبلہ وہ ہم مصروفیات تھی اور مصروفیات کی بنا پہ ایکچولی مولانا ہم آ نہیں پائے اور ہمیں ٹائم نہیں ملا، تو لہٰذا ہم نے جو لائیو چل رہا تھا لائیو پہ ہی سن لیا۔ جو لوگ یہ کہتے کہ ایکچولی مولانا ٹائم نہیں ملا، یہ مت سوچو کہ ٹائم نہ ملا، بلکہ یہ سوچو تم نے ایسا کیا کھایا کہ فرش اذان نے تمہیں بیٹھنے نہ دیا۔ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچولی مولانا ٹائم نہیں ملا ہم جا نہیں پائے، تو یہ مت کہیے کہ ٹائم نہیں ملا ہم جا نہیں پائے، بلکہ یہ سوچئے کہ آپ نے ایسا کیا کھا لیا کہ آج فرش اذان نے آپ کو بیٹھنے نہیں دیے۔ دیکھیے یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو صحت مند ہے، جو صحت مند ہے، جو بیمار ہیں یا پریشان ہے یا کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ مجبوری والوں کے علاوہ میں نے جملہ صرف کیا کہ اب لوگوں کا مزاج بن گیا سر کا اچھا میں یہاں کی بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ حضور والا ہم نے ایران تک میں دیکھا، ایران تک میں اب ایران میں ماحول بن گیا سرکار کی خطیب ذاکر ممبر پہ آ گیا ہے، لوگ مائک کے ذریعے سے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں، اور مائک کے ذریعے سے مجلس سننے کو افتخار سمجھتے ہیں، مائک کے ذریعے سے مجلس سننے کو فخر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اردو سمجھنے والے افراد تشریف فرما ہے اور سمجھدار مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ جملہ آپ نہ سمجھیں گے سرکار تو کون سمجھے گا؟ بھائی جو لوگ یہ اس مائک کے ذریعے سے سڑکوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر مجلس سننے کو افتخار سمجھتے ہیں، سرکار یاد رکھیے گا کہ ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں سرکار، دیکھیں مجھے امید تھی شاید کہ میری بات پہنچ گئی، ایسا لگا کہ شاید تھوڑی سی بات باؤنس ہو گئی۔ میں نے کہا ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ اے ڈھاکہ بنگلہ دیش والوں تم محل بنوا لو، بلڈنگیں بنوا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی، ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش عزا بچھا دو شہزادی چلی آئے گی۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔
پہنچ رہی ہے؟ اچھا یہ بہرحال جو حضرات جان پوچھی آن لائن سنتے ہیں تو یہ بات ان کو خبر ہونی چاہیے کہ جہاں آن لائن دیکھا جائے شہزادی وہاں پہ نہیں آتی ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں تو بہرحال شہزادی جو آتی ہیں فرش اعضا پہ آتی ہیں، تو لہٰذا یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ آپ مجھے مہمان مانیں یا نہ مانیں، کم سے کم ہمارے ائمہ تو ہمارے مہمان ہیں نا، اور یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ مہمان گھر کے اندر موجود ہو اور میزبان باہر گھوم رہے ہو۔ اس ادب سے محمد و آل محمد پر بھائی مائک پراپر نہیں چل رہا ہے، مائک ایک دم آواز کھینچ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مائک ایک ہندہ جگر کھا رہا ہے۔ ایک سلوہ بھیجو محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اس کا آپ بیس کم کر کے ہلکا سا اس کی والیوم بڑھا دیں بس سرکار۔ اچھا یہ پیچھے والے بتا سکتے ہیں کہ آواز کیسی آ رہی ہے، اور آپ لوگ بتاتے نہیں سرکار، ایک سلوات کے ذریعے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں اے بھئی آپ لوگ سلوات کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ خیریت تو ہے بھائی؟ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو حضور والا کل کی مجلس میں نے ایک جملہ صرف کیا تھا، اور میں نے کہا تھا اسی ایک جملے سے میں انشاءاللہ آج کی مجلس کا آغاز کروں گا۔ جہاں کل بات ختم ہوئی، بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ پے کرے بشر کو، پے کرے انسانیت کو، جتنی معراج فرش اعضا نے دی ہے اتنی معراج کسی اور در نے بخشی نہیں ہے۔ اچھا کیسے دی ہے وہ بھی سن لیجئے، میں جگہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ چلیے جگہ کا نام بتا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ ممبئی ہے ممبئی، تو بہرحال ممبئی میں میرا خمسہ چل رہا تھا، تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گیسٹ روم میں، تو بہرحال وہاں پر ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ اپنی کمپنی کا باس تھا۔ جب وہ ملاقات کر کے گیا تو اس کے کچھ دیر کے بعد نوجوانوں کا ایک گروہ آیا میرے پاس، ایک گروہ آیا۔ جب ان سے دعا سلام ہوئی تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے کراتے کہا قبلہ یہ جو ابھی گئے ہیں نا یہ ہمارے باس تھے، ہم انہی کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کم سے کم 500 شیعہ لڑکے جو ہیں وہ ان کی کمپنی میں ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے دونوں چلے گئے۔ جب میں منبر پہ آیا میں نے عجیب موضوع دیکھا سرکار، جہاں پہ باس بیٹھا تھا وہیں پر ایمپلائیز بیٹھے تھے۔ ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، مجھے لگے کہ آپ مجلس سن رہے ہیں سرکار۔ بھائی عجیب میں نے موضوع دیکھا، یہ بھائی موضوع نہیں تو اور کیا ہے بھائی، جہاں پر باس بیٹھا تھا وہیں پر ایمپلائیز بیٹھے تھے، جہاں پہ مالک بیٹھا تھا وہیں پہ مزدور بیٹھے تھے۔ نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا، جس کے برابر میں انہیں سال بھر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ آپ تھکے ہوئے مجمع بیٹھا ہے بھائی، جس کے برابر میں انہیں سال بھر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، حسین نے جہاں باس کو بٹھایا وہیں ایمپلائیز کو بٹھایا، جہاں پر مالک کو بٹھایا وہیں پر غلاموں کو بٹھایا۔ آپ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے بھیا جہاں پر غریبوں کی فکر کو بلند کیا جائے، امیروں کا غرور توڑا جائے، اسے فرش اعضا حسین کہتے ہیں۔ جہاں پر غریبوں کی فکر کو بلند کیا جائے، امیروں کا غرور توڑا جائے، اسے فرش اعضا حسین کہتے ہیں۔ اچھا آپ خود دیکھیں سرکار، ابھی اسی وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے کئی گھر ہوں گے، اب بہت سے ایسے ہوں گے جو ڈھاکہ میں کرائے پہ رہ رہے ہوں گے، ہائے ہائے، لیکن کتنا کریم ہے حسین۔ حسین نے جہاں مکان والے کو بٹھایا، ارے اب کرم امام حسین سمجھنے ایسا نہ بھیجے محمد وآل محمد پر۔ یعنی جتنی معراج بخشی جا رہی ہے وہ فرش اعضا حسین سے بخشی جا رہی ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ فرش اعضا حسین کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ الحمدللہ میں اس وقت چشمدید گواہ بن چکا ہوں، اگر میری آنکھوں نے صحیح کام کیا تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سرکار، غیر مذاہب کے وہ لوگ جو ڈھاکہ میں رہتے ہیں، جو کہانیوں میں، نوبل میں، افسانوں میں، نیوز میں دیس ڈیٹ یہاں وہاں سے بس نام حسین سن کے آئے، حسینی داران کی زری کو پکڑا مانگا، بے اولاد تھے اولاد مل گئی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، بے اولاد تھے اولاد مل گئی، اور روڈ پتی تھے کروڑ پتی بن گئے۔ یار رونا تو اسی بات کا ہے، غیر مذاہب کے لوگ آئے شفا پا گئے، روڈ پتی تھے کروڑ پتی بن گئے، اپنے ہیں کہ کنویں کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی پیاسے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں بھئی، اپنے ہیں کہ کنویں کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی پیاسے ہیں، جبکہ سخی ابن سخی ہمارا مولا ہے، کریم ابن کریم ہمارا مولا ہے۔ بھئی غیر تو آ کے لے گئے، اپنے کیوں نہیں لے جا پا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، ہمیں آج کی مجلس میں اس ٹیکنیکل پرابلم تک پہنچنا پڑے گا۔ ان تمام ٹیکنیکل پرابلمز میں آج پہلی پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نے مجلسوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا۔
ملاحظہ فرما رہے ہیں میری بات کو؟ آج ہم نے مجلسوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا. اما آپ کیا سمجھو گے سرکار یہ دیکھنے میں فرش ہے, حقیقت میں عرش ہے. تمہارے سننے کو سلام ہے بھائی, یہ دیکھنے میں فرش ہے, حقیقت میں عرش ہے. اچھا میں پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ یہ فرش اعلیٰ آیا کیسے. اب سنیے, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, بالکل بیدار رہیے گا, بالکل بہت خوبصورت حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ کعبہ ہے. اللہ جانے کتنے خوش ہوئے میرے بھائی ہیں. جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے, حالانکہ بہت سی اس ذیل میں بہت سی حدیث ہیں جہاں مومن کے دل کو خانہ کعبہ سے نسبت دی گئی ہے, وہ ایک الگ. یہ مسئلہ سنیے کیا فرمایا, جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ کعبہ ہے. اچھا کل کا سوال یا پرسوں کا سوال میں پھر پوچھتا ہوں, یہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ بھائی بول دیا کرے میرے بھائی, خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نبی اللہ نے. فرش اعظم کس کی دین ہے؟ فرش اعظم کس کی دین ہے؟ شہزادی زینب عالیہ کی. چھٹے امام نے کیا فرمایا, جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ کعبہ ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, ابراہیم اور اسماعیل وہ ہے جو کعبہ بنائے, زینب وہ ہے جو مجلسوں میں بانٹ دے. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہ ہے جو خانہ کعبہ بنائے. اگر تم بیدار رہے سرکار, آج کی مجلس 10 سال کے لیے تحفہ ہوگی اگر تم آمادہ رہے تو. اچھا مجھے یقین ہے, مجھے تو یقین ہے کہ آپ آمادہ ہیں, اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ آپ آمادہ ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی شک کر رہا ہو کہ مولانا آمادہ ہے یا نہیں, مجمع آمادہ ہے یا نہیں, تو ایک سلوات پڑھ کے شک کرنے والوں کو بتا دو کہ سب آمادہ ہیں. باہر والے سنیے گا, یاد رکھیے گا بھائی, ابراہیم اور اسماعیل وہ ہیں جو خانہ کعبہ بنائے, زینب وہ ہے جو مجلسوں میں. بات آپ سنیے سرکار, دیکھیے آپ مانے نہ مانے, عزاداری ایک معجزہ ہے. ہاں میں پوری ذمہ داری سے صرف کروں گا, اور میں بغیر دلیل کی کوئی بات ہی نہیں کرتا سرکار. اور الحمدللہ اتنی دیر میں نے کیچ کر لیا سرکار, یہ وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو جملوں کو نہیں لفظوں کو کیچ کرتا ہے. اتنا میں نے اندازہ لگا لیا. اور یہ وہ مجمع ہے اگر بات بے دلیل ہوتی ہے تو خاموشی کا اظہار کر دیتا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. جب بات بے دلیل ہو تو خاموش رہنا بھی مردانہ صفت ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے کہا عزاداری معجزہ ہے. کیسے کہا, جہاں اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے, وہی بات تو پہلے شہزادی زینب عالیہ, اللہ نے بھی ہم عزاداروں کو ایک معجزہ عطا کیا ہے جس کا نام ہے فرش عزا اور عزاداری. نہیں مجھے لگے کہ میں سرکار ڈھاکہ میں پڑھ لوں ایک لمحے کے لیے. دیکھیے اگر آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے تو الحمدللہ یہی جملے آپ کی بلڈنگوں میں ایلیویشن لائیں نہ لائیں, کردار میں ایلیویشن ضرور لے کر آئیں گے اگر تم بیدار رہے تو. ورنہ میری قسمت, مجلس تو مجھے پڑھنا ہی ہے. اگر بات پہنچ جائے تو بات کو قبول کرنا, اگر بات اچھی نہ لگے تو میری بات مجھے لوٹا دینا سرکار. ہاں کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ الحمدللہ 3 کیمرے لگے ہیں نا. دیکھیے بھیا یاد رکھیے کہ 3 جو کیمرے لگے ہیں یہ مجھے کیچ نہیں کر رہے ہیں. بشیر بھائی یہ کیمرے مجھے کیچ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. پوری دنیا بھی نہ جانتی ہو لیکن بہت سے چاہنے والے جو ہیں ہندوستان کے باہر وہ جانتی ہیں میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ کیمرے مجھے کیچ نہیں کر رہے ہیں, یہ کیمرے تمہیں کیچ کریں گے کہ حسینی دالان سنتا کیسے ہے. سروں کو اٹھائیے کلمے کے لیے. میں نے کہا جہاں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو معجزات عطا کیے, وہی بات تو پہلے شہزادی زینب, ہم عزاداروں کو بھی ایک معجزہ عطا کیا ہے جس کا نام ہے عزاداری. اچھا معجزے کی تعریف کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے معجزہ بنا ہے العجز سے. کہے سے بنا ہے؟ العجز سے. معجزے کے معنی ہی یہی ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ. اچھا آج کل ہمارے یہاں کی مصیبت ہے, آج ہمارے یہاں مولا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, معجزہ بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جبکہ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ کہ معجزے کی تعریف یہی ہے
کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ، جو عقل سے باؤنس کر جائے وہ معجزہ، جو دماغ میں نہ آئے وہ معجزہ۔ میں نے کہا اللہ نے جہاں 1,24,000 انبیاء کو معجزات عطا کیے، وہی ہمیں بھی معجزہ عطا کیا۔ بات تو پہلے شہزادی زینب، اس معجزے کا نام ہے عزاداری۔ کہا کیسے؟ کہا بھیا دنیا دولت لٹاتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ دنیا خرچ کر رہی ہے، سلامت رہیے۔ دنیا دولت خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ وہ ہنس کر بھی زندہ نہیں، علی مولا علی مولا، اور ہم قبر میں بھی جا کے زندہ ہیں۔ ہم اچھا یہ بات آ گئی ہے تو اس لحاظ سے بھی عرض خدمت کرتا چلوں کہ ہم قبر میں جا کے کیسے زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عہدے پہ تو ہوگا سرکار ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب ہے یہ شیعہ، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان شیعوں کو، جب یہ اپنے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کیچی لگاتے ہیں، اور کیچی لگانے کے بعد کہتے ہیں اسماء افہم، اسماء افہم، سن سن، یہ سمجھ رہے نا سرکار ہے بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیچی لگا کے سن سمجھ۔ بھائی یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے، جاہلوں کی قوم تو ہے نہیں سرکار ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اسماء افہم، حضور والا سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو، اور تمہارے سننے کو سلام ہے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں شیعت کے عقیدے کو سمجھو۔ جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانے، اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب مانے؟ جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہیں مان رہی ہو بھائی، ہم تو اپنے عقیدے کا اعلان برسر منبر کریں گے، بات ختم۔ کیونکہ سرکار یہ کوئی دور اورنگزیب تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی متوکل کا زمانہ تھوڑی نہ ہے۔ آپ اپنے قوم کی لائن آف ڈیمونسٹریشن ادبیات اور اخلاقیات اور زبان کی احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیے۔ اب بات ایسے پہنچائیے جیسے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر کا فرش اذا پر آئے تو قائل ہو کے جائے، گھائل ہو کے نہ جائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ سوچا سوچو، جب میرا مولا علی خطبہ دیتا تھا تو جو علی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سننے کے لیے آتے تھے۔ ہائے ہائے، تو لوگ کہتے تھے جب تم نہیں مانتے تو کیوں جا رہے ہو سننے کے لیے؟ تب پلٹ کے کہتے تھے دشمنی اپنی جگہ ہے، فصاحت اس کے جیسی کسی کے پاس نہیں، بلاغت اس کے جیسی۔ ہاں یہ علی کا بہرحال پورا مرحلہ ہے۔ میں کن کن باتوں کو یہاں عرض خدمت کروں تو آپ سمجھیے کہ فرش اعضا ہے کیا، اور سنیے کہ فرش اعضا ہم تک آئی کیسے۔ بھائی بیدار ہو پیچھے والوں، یار میں تو بہت موڈ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر تم آمادہ رہے تو نسلوں میں جانے والی مجلس ہے کہ عزاداری ہم تک آئی کیسے۔ دربار یزید، راس الجالوس بیٹھا ہے، سفیر روم بیٹھا ہے، دنیا بھر کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سفیر روم نے پوچھا، او یزید کون ہے یہ لوگ جو تیرے دربار میں رسن بستہ کھڑے ہیں، قیدی بنے کھڑے ہیں؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا باغی ہیں، خارجی ہیں، خروج کیا ہے۔ جیسے ہی یزید نے یہاں سے غلط تعارف کرایا، جانتے ہو سرکار آج کے زمانے میں کسی پہ سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے، کسی کا غلط تعارف کرانا۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تو آپ غلط تعارف کرا دیں اور بعد میں لاکھ ہیرے ابال کے کھلاتے ہیں سرکار، تو فائدہ کیا ہے؟ آپ تو اپنا کام کر چکے سرکار ہے۔ ابھی اس میں بھی کچھ مجلسیں آئیں گی سرکار، جاگیے کا جو پہنچانے جا رہا ہوں۔
ہاں وہ مجلس سب آپ کے لیے ہوں گی سرکار. سنیے تو یزید نے غلط تعارف کیسے کرایا کہ باغی ہے, خارجی ہے, خروج کیا ہے. لمحہ بھر نہ گزرا علی کی شیر دل بیٹی نے بابا کے لہجے کو اڑا. نہیں جاگو گے یا نہیں جاگو میرے بھائی, ہے علی کی شیر دل بیٹی نے بابا کے لہجے کو اڑا. اچھا اکثر ہمارے غلط فہمی ہے سرکار. دیکھیے شہزادی جو بولی ہیں مولا علی کے لہجے میں بولی ہیں. اچھا آپ سوچ کے بتائیے, دیکھیے یہاں پر علی کے جاگے کا بہت اہم بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہاں پر علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں. اچھا آپ خود سوچ کے بتائیے, اگر کوئی مرد عورت کی آواز میں بولے اچھا لگے گا جی, اور اگر کوئی عورت مرد کی آواز میں بولے اچھا لگے گا؟ نہیں. یہاں پر علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں بلکہ وہ فصاحت, وہ بلاغت, وہ لفظوں کا استعمال, وہ مثالوں کا استعمال جیسی علی نے نہج البلاغہ میں کی ہے ایسی زینب نے اپنے خطبے میں کی. تبھی تو ایک اندھا صحابی چیخ کے کہتا ہے لگتا ہے قیامت آ گئی. کیا ہوا؟ کہ ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں. تھک کے نام نہیں لیا جاتا, تھک کے نام نہیں لیا جاتا. لیکن جب کبھی بھی نعرہ لگے تھوڑا توانائی کا ثبوت دیا کرے سرکار, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آدھا اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ آدھا بول رہے ہیں. معاف کریے, اپنے رہبروں کے نام سر جھکا کے وہ لیتے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. اور یہ تو ہماری قوم کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس ہیومن پرسنالٹی زیادہ ہیں. لفظ بدلوں, یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے امام زیادہ ہیں, نعرے کم ہیں. بھائی ابھی لوگوں سے علی ہی برداشت نہیں ہو رہا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بیدار رہیے, کچھ بات پہنچا رہے ہیں مسلمان باہر والے بھی. سنو بھائی دیکھیں, سنیے کہاں مثل علی کیوں نہ ہوتے عباس مثل علی کہ شیر کا بچہ شیر. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بیدار رہیے کہ جہاں جہاں پہ میری آواز کا پھیلاؤ ہے, جو جہاں سے مجھے دیکھ سکتا ہے دیکھ کے سر کو اٹھائے, جو دیکھ نہیں پا رہا سنے اور اپریشیٹ کرے. شہزادی زینب نے بابا کے لہجے کو اڑا اور ایک جملہ کہا, او ہندا کے پوتے. اللہ اللہ. بھرے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے میرے بھائی حسین کا غلط تعارف کراتا ہے تو سن, میں زینب بنت علی تیرے گھر سے لے کر قیامت تک فرش اعضا کی صورت میں ایسا میڈیا چھوڑ کے جاؤں گی. میں زینب بنت علی تیرے گھر سے لے کر قیامت تک فرش اعضا کی صورت میں ایسا میڈیا چھوڑ کے جاؤں گی. اگر میں نے بھی قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دیا, مجھے زینب نہ کہہ رہا. بہت تھکے ہوئے بیٹھے ہو یار. اگر میں نے بھی قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دیا, مجھے زینب نہ کہنا, مجھے زینب نہ کہنا. کس انداز میں بولی شہزادی زینب. بہرحال میں آج بعنوان معرفت امام کچھ ہٹ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا تو خطبہ بی بی زینب پڑھتا, لیکن نہیں, جو تم بچپن سے سنتے آ رہے ہو وہ کیا سنانا یار. ایک نئی نہج پیدا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے سرکار. ہے دیکھیے, آپ محسوس کریں زینب کون ہے, زینب کون ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اگر بیدار ہو تو معرکۃ العرب مجلس ہونے والی ہے ڈھاکہ حسینی دالان میں. قرآن کہہ رہا ہے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. کسی پرانے خطیب نے, نام ذہن میں نہیں, مثال دی ہے, مثال کسی اور کے جملے میرے ہوں گے, بڑی اچھی مثال دی ہے کسی بزرگ خطیب نے کہ انسان جاگ رہے ہو تو نیند اڑنے والی ہے, انسان
اور جانور کے بچے میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان کا بچہ بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، امی یہ کیا ہے؟ آہا تمہارے سننے کو سلام۔ امی یہ کیا ہے؟ امی یہ کیا ہے؟ امی یہ کیا ہے؟ امی یہ کیا ہے؟ اس لیے ڈھاکہ والوں، امی جان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں یار، قسم خدا کی وہ مجمع لا کے بٹھاؤ جو مجلس سننے کے لیے آیا ہو، اس لیے امی جان کا پڑھا لکھا ہونا۔ میں اکثر چاہے ہندوستان میں رہوں یا ہندوستان کے باہر رہوں، میں لڑکوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن میں فورس کرتا ہوں، بیٹیوں کی ایجوکیشن میں فورس کرتا ہوں۔ ابھی تک جو میں نے پڑھا اس کو ایک طرف رکھیے گا سرکار، یہ 2-2.5 منٹ بالکل بیدار ہو کے سنیے گا، کیونکہ میرا اپنا ذاتی برانڈ ہے، یہی میری مزاج ہے اور یہی میرا پہچان ہے، اور میں آپ تک بات پہنچاؤں گا، سنیے گا۔ میں اکثر بیٹیوں کی ایجوکیشن میں بہت فورس کرتا ہوں، بہت۔ میں آپ سے کہوں، مانو گے میری بات ہے؟ آپ بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی گھر میں جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، بیٹیوں کے لیے تحفہ لے کر جایا کرو۔ جب گھر میں جایا کرو تو بیٹیوں کی پیشانی کو چوما کرو۔ جب گھر میں جایا کرو تو بیٹوں کے مقابلے پر بیٹیوں کو مقدم کیا کرو۔ جب گھر میں جایا کرو تو بیٹیوں سے خاص طور سے باتیں کیا کرو۔ یا تم کیسے سمجھو گے یہ بیٹیاں تمہارے جنازے کی زینت ہیں؟ ارے جاگو یا ڈھاکہ والو ہے، یہ بیٹیاں تمہارے جنازے کی زینت ہے۔ اور ویسے بھی بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ جو خاموش بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں، اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا یار۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں، یعنی جس گھر میں جتنی بیٹیاں، وہ گھر اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سنیے، میں بیٹیوں کی ایجوکیشن میں کیوں فورس کرتا ہوں بھائی؟ اگر مجھے دیکھ پا رہا ہو دیکھو یار، میں بہت ڈوب کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس لیے بیٹیوں کی ایجوکیشن میں فورس کرتا ہوں بشیر بھائی کہ جب آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، بیٹی ایک جاتی ہے، پڑھی لکھی نسل پوری جاتی ہے۔ یار میں اردو پڑھانے تو نہیں آیا نا اتنا دور سے۔ جب آپ اپنے گھر سے پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، نسل پوری جائے گی۔ لیکن جب جاہل بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی۔ اچھا میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کی مادری زبان بنگلہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اردو کتنی سمجھتے ہیں سرکار؟ اور ابھی تک یہ میرا تقریر کا 5واں مرحلہ ہے سرکار۔ میں اندازہ لگاؤں گا کہ ابھی تک یہ ڈھاکہ حسینی دالان کا مجمع کچھ سوچ سمجھ کے واہ کر رہا تھا، یوں ہی واہ کر رہا تھا۔ میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں، جاگنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی، مجھے آواز سنائی دینی چاہیے، ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، بیٹی ایک جاتی ہے، نسل پوری جاتی ہے۔ جب جاہل بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، جاہل نسل پوری جائے گی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے؟ اس لیے کہ ڈھاکہ والوں، مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے۔ نہ یار میں ہار گیا، تم جیت گئے بھائی۔ مرد فرد ہوتا ہے، مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے۔ جب مرد بگڑتا ہے، اکیلا مرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے، پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ جب مرد بگڑتا ہے، اکیلا مرد بگڑتا ہے فیاض صاحب، عورت بگڑتی ہے، تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے میرے قوم کے بزرگوں؟ وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی شادی کے بعد 4 پڑھی لکھی بہویں بیٹیاں کہیں پر بیٹھیں گی تو آپس میں باتیں کریں گی، تم نے انٹر کہاں سے کیا، تم نے بی اے کہاں سے کیا، تم نے ایم اے کہاں سے کیا، تم نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی۔ لیکن جب کبھی 4 جاہل بہویں بیٹھیں گی، کبھی کسی کی گھر کی باتیں، کبھی کسی کی گھر کی، اللہ جانے کا معلوم ہو یا نہیں ہو۔ میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں سرکار، میں سلوات بھیج دے محمد بات پہنچ رہی ہے۔ جہاں پڑھی لکھی بیٹیاں بیٹھیں گی، علم کی باتیں کریں گی،
جب 4 جاہل بہویں بیٹھیں گی، کبھی کسی کی گھر کی باتیں، کبھی کسی کے گھر کی باتیں، خود کا تو گھر برباد ہوتا ہی ہے، دوسروں کو اور کرتی ہیں، اور بعد میں اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں، قبلہ طلاق ہو گئی، کہا ہوا کیا تھا؟ سن لیجیے بات سنانے جا رہا ہوں، طلاق ہو گئی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کا شہر ہے ڈھاکہ حسینی دالان یار، پوری ذمہ داری سے، تمام احکام شریعہ میں واحد فعل ہے طلاق جو جائز ہے پھر بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، طلاق وہ جائز فعل ہے جو ہے جائز پھر بھی اللہ کو پسند نہیں، زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا وہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کورٹ کچہری ہوئی، مقدمہ ہوا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سر جھکائیں گے، کتنے لوگ سر اٹھائیں گے سرکار، میں تو آپ کے چہرے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کورٹ کچہری ہوئی، مقدمہ ہوا، انہوں نے یہ کہا، پھر یہ کہا، پھر یہ کہا اور یہ کہا، اور طلاق ہو گئی۔ سب بکواس ہے میاں صاحب، سب جھوٹ ہے۔ جو آج اتنی طلاقیں ہو رہی ہے ان تمام طلاقوں کی بس ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے یہ عورت کنیز زہرا نہ بن سکی، یہ مرد غلام علی نہ بن سکا۔ نہیں یار تم باہر والے تم بھی آمادہ نہیں ہو میرے بھائی، اتنی سی وجہ ہے، یہ عورت کنیز زہرا نہ بن سکی، ہاں یہ مرد غلام علی نہ بن سکا۔ چھوڑو سرکار ساری باتیں، میں کہتا ہوں یہ عورت کنیز زہرا نہ لاگ سہی، تم ہی غلام علی بن جاتے تب بھی طلاق نہ ہوتی۔ آئے ہائے، ہاں دلیل تو ہے، دلیل کا تو سرکار ہم ڈھیر لگا دیں۔ جودہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا، امام نے طلاق دی، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن آج ایک فارمولہ تمہیں سنا رہا ہوں، علامہ قاضمی نے قزوین عراقی کی کتاب زینب من المہد الی اللحد سے سن لے سرکار، ایک پیغام، لیکن وہ پیغام اگر میری قوم کی بہنیں سن رہی ہیں تو عمل تمہیں نہیں کرنا ہے، عمل تمہیں نہیں، عمل ہماری قوم کی بہنوں بیٹیوں کو کرنا ہے۔ میں نوید آبدی خادم قوم، خادم عزاداری، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمہارے گھروں میں کبھی طلاق نہیں ہوگی، میری بہنوں کبھی تمہارا شوہر برباد نہ نکلے گا، کبھی تمہارے بچے برباد نہ نکلیں گے، اگر تم اس میں عمل کر لو۔ وہ عمل تمہیں نہیں کرنا ہے، عمل جو کرنا ہے قوم کی بہنوں کو کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے شہزادی زینب کے عقد کی باری آئی، علامہ موصوف نے اپنی کتاب میں لکھا، مولا متقیان آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پوچھا بیٹی زینب مہر میں کیا چاہیے؟ شرم و حیا کی مالکہ نے سر جھکا کے کہا بابا زیارت حسین۔ میں بات تو پڑ گیا، اگر آج سے میری قوم کی بہنیں یہ عہد کر لے کہ ہم مہر میں زیارت حسین مانگیں گے، نہ نسل برباد ہوگی، نہ گھر برباد ہوگا، نہ بچے برباد ہوں گے، کیونکہ جس رشتے کی بنیاد احترام حسین پر رکھی جائے، میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی میرے بھائی، جس رشتے کی بنیاد، میرے قوم کے جوان جو دروازے میں بیٹھے ہیں بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں بھائی، پلیز لسن پلیز کیئرفلی یار، میری جان بس تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، سارے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے دن کہتے بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہوگا سرکار، ایک لمحے کے لیے میں بتاؤں زینب کیا ہے۔ پورے ڈھاکہ حسینی دالان میں جس نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی فضائل بی بی زینب سنے ہیں، ان تمام فضائلوں کو میزان کے پلے میں رکھنا، اور جو جملہ اب میں حقیر پڑھنے جا رہا ہوں اس جملے کو میزان کے پلے میں رکھنا، قسم خدا کی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اب مجھے حسینی دالان نظر نہ آیا اگر سب مل کے نہیں بولے، اس کے آگے مجلس نہیں ہونے والی، اور مجھے لگنا چاہیے کہ میری بات آپ تک بہت ہی خون جگر دے رہا ہوں سرکار۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جس نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی فضائل بی بی زینب سنے ہیں اس کو ایک طرف رکھنا، بھائی سروں کو اٹھاؤ، اب جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو ایک طرف رکھنا، جن کے ہاتھ بندھے ہیں ہاتھوں کو کھولو، کیونکہ اگر پرندے بھی پرواز کرتے ہیں تو پروں کو باندھ کے نہیں کرتے۔ میں کم لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اگر پرواز کرنا ہے شام کی زمین تک
روضہ شہزادی زینب تک اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو. میں بتاؤں زینب کیا ہے, سنیں گے؟ سنیے, نوٹ کریے. اللہ رے رفت عصمت عظمت شہزادی زینب, اللہ نے اس وقت تک زینب کو پیدا ہی نہیں کیا جب تک کہ گود میں کھلانے والے پنجتن مکمل نہیں ہو گئے. نہیں یار, میری ہمت کو تم نے توڑ دیا. اللہ جانے میں کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے. اللہ نے اس وقت تک زینب کو پیدا نہیں کیا, 6 ہجری میں ولادت ہے, جب تک کہ گود میں کھلانے والے پنجتن. یار تم نے غور نہیں کیا. زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں نہیں لیا. کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا. زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں نہیں لیا. اما ڈھاکہ والوں, جبرائیل جس کا جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں, حسین جس کا جھولا جھلائے اسے زینب کہتے ہیں. اما کرو یار میرے قوم کے جوان, مل کے ہاتھ اونچے. سلامت رکھے. جبرائیل جو جب تم سجاؤ گے دعا حیدر کرار کے علم کو, جب تم سجاؤ گے دعا فاطمہ کی خلد بنین سے پاؤ گے, دعا فاطمہ جی ہو شاباش. خلد بنین سے پاؤ. اللہ تمہارے والدین کو طول عمر دے. کوئی بھی مشکل پاس نہیں آئے گی, کوئی بھی مشکل. نام عباس مشکل میں جو دوہراؤ گے, نام عباس مشکل میں جو دوہراؤ گے. جبرائیل جس کا جھولا جھلائے, اسے حسین کہتے ہیں. حسین جس کا جھولا جھلائے. یا تم کیا سمجھو گے کہ زینب کیا ہے؟ روایات کے جملے ہیں. جب شہزادی زینب عالیہ دنیا میں آئی, رسول اللہ نے آغوش میں لیا, پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا. ایک جملہ کہا, بڑا عجیب جملہ ہے. یہ میری نواسی زینب, ہاذی مسیل و ختیجہ. یہ میری نواسی زینب اپنی نانی ختیجہ کی مثل ہے. تم نے غور نہیں کیا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ رسول اللہ خود کون کا خود ہے قرآن ناطق, اور جو رسول کہتے وہ حدیث. یعنی اتنی بات سمجھ میں آئی نا, زینب وہ حدیث ہے جو قرآن کی آغوش میں پلی ہے. بڑے بڑے آسانی سے جملے ضائع ہوتے ہیں. زینب وہ ہے, اور تم کیا سمجھو گے کہ شہزادی زینب کیا ہے؟ اگر زینب سمجھنا تو یوں سمجھیے, دربار یزید. اور جب بیٹیاں پڑھی لکھی ہو تو کیسے بولتی ہیں؟ شہزادی نے فرمایا, او یزید تو ہم سے موازنہ کر رہا ہے, ہم سے برابری کر. سن, جدی سید الانبیاء, ابی سید الاولیاء, امی سید سائر العالمین, اخی سید الشہداء. میں نے پڑھ دیا, تم نے غور ہی نہیں کیا بابا. شہزادی بولیں گے, او یزید میرا نانا نبیوں کا سردار, میرا بابا ولیوں کا سردار, میری ماں شہیدوں, میری ماں عورتوں کی سردار, میرا بھائی شہیدوں کا سردار. عجب نہیں شہزادی نے کہا ہو, او یزید میں نے اپنا تعارف کرا دیا, اب تو بھی تو بتا تیرا باپ کون ہے, تیرے دادا کون ہے, تیری ماں کون. میں نے اپنا تعارف کرا دیا. تو بتا تیرا خاندان کیا ہے, تو بتا تیرا شجرہ کیا ہے. کیونکہ حد فاصل مقرر ہو چکی ہے عباس کے خیتے ہوئے خط سے.
شجرہ خبیثہ ادھر، شجرہ طیبہ ادھر، اور شہزادی بولی او یزید تو کیا لڑتا میرے بھائی حسین سے؟ غالباً مرحوم تہذیب صاحب کا جملہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے شاید، لیکن یہ جملہ میرا نہیں ہے، لیکن کسی خطیب عارف کا جملہ، بڑا عجیب جملہ سرکار سن لے۔ بھرے ہوئے دربار میں شہزادی جملہ کہا، او یزید تو کیا لڑتا میرے بھائی حسین سے؟ 9 محرم کو میرے غازی نے تلوار چھپا کر کھا جانے والی نگاہ سے تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا تھا، 24,000 ایسے ہی بھاگ گئے۔ نہیں یار تم پیچھے والے بولتے کیوں نہیں یار میرے بھائی ہے بھائی یار جن کے بازو میں مولا عباس کے بازو کا قرض ہے وہ تو اٹھاؤ نا یار۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرو میرے بھائی آپ کی آواز آئے نہ آئے، کم سے کم مجھے یہ تو لگے میری بات پیچھے تک پہنچ رہی ہے، بالکل بتا رہی ہے گا۔ او یزید تو کیا لڑتا میرے بھائی حسین سے؟ 9 محرم کو میرے غازی نے تلوار چھپا کر تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو، یہاں سے بھی آواز نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا ہی تھا، 24,000 ایسے ہی بھاگ گئے۔ میری گود کا پروردہ میرا بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، تیرے 16,000 بھاگے۔ میرے اون محمد میدان میں آئے، تیرے 7,500 ساڑھے 8,000 بھاگے۔ میرا قاسم میدان میں آیا، 4,000 بھاگے۔ او یزید میرا یہی تو سوال ہے، جواب دے، لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے، ان 72 میں سے بتا کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کے بھاگا، کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ۔ لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے، ان 72 میں سے بتا کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کے بھاگا ہو؟ او یزید لاکھوں میں وہاں سے یہاں تو آیا ہے، یہاں سے بتا کوئی ایک بھی وہاں گیا ہو؟ ارے دربار میں شہزادی بول رہی ہے، کیا شان شہزادی کے سر سنیے، بہت فضائل سنتے نا شہزادی پر۔ آج میں ڈھاکہ حسینی دالان کی زمین پہ خطبہ نہیں سناؤں گا، آج میں تمہیں سناؤں گا زیارت بی بی زینب، صرف 4 فقرے پڑھوں گا، 4۔ تم آمادہ ہو گئے تو 5واں بھی پڑھ دوں گا۔ ہاں 5واں فقرہ تمہاری سماعت پہ ڈیپینڈ ہے، اگر مجھے لگے گا کہ پنجتن کے ماننے والے 5ویں مرحلے تک پہنچ گئے، اگر میری ہمت توڑو گے تو ہو سکتا ہے پہلی پہ بات ختم ہو جائے۔ زیارت بی بی زینب پڑھوں گا، سروں کو اٹھانا، استقبال کرنا۔ تم کیا سمجھو گے کہ عظمت بی بی زینب کیا ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے کہ زینب کیا ہے، جو 9 لاکھ کے لشکر کو اپنی 2 نگاہوں سے روک دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ جو 9 لاکھ کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے روکے اسے عباس کہتے ہیں، جو عباس کو روک لے اسے زینب کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھیں گے زینب کیا؟ پچپن منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے، سروں کو اٹھانا، میں بات کو یہاں سمیٹوں گا۔ زیارت کا جاگنا، زیارت کا پہلا فقرہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، آپ سب کے والدین کی طرف سے، آپ سب کے مرحومین کی طرف سے، باہر جتنے مرحومین دفن ہیں ان کی طرف سے، بالخصوص حجت آخر آغا امام زمانہ کی طرف سے، بارگاہ بی بی زینب میں قربتاً اللہ، مجھے زیارت کے جس فکرے پہ لگے گا یہاں سے لے کے دروازے تک کہ پورا حسینی دالان ڈوب چکا ہے، زیارت کے اسی فکرے کی وضاحت کروں گا۔
جس پہ ڈوبو گے، نہیں ڈوبو گے وضاحت نہیں ہونے والی، اور جو ممبر سے کہا جاتا ہے اس میں عمل کیا جاتا ہے۔ پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں، زیارت بی بی زینب کا، قربتاً اللہ، سروں کو اٹھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکی یا عقیل بنی ہاشم۔ نہیں ڈوبے، نہیں ڈوبے، میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں ڈوبو گے وضاحت نہیں ہونے والی۔ یار غور تو کرتے یار، السلام علیک یا عقیل اے بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کی عاقلہ تجھ پہ ہمارا سلام۔ تم نے غور ہی نہیں کیا میرے بھائی، میرے قوم کے جوانوں، جس خاندان میں عقیل جیسا عقل مند ہو، کتنی آسانی سے لفظ ہو رہا ہے سرکار، ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کہیں ایسا مجمع بھی ملتا ہے، سن لیجئے، جس خاندان میں عقیل جیسا عقل مند ہو، وہاں اگر کوئی عاقلہ ہے تو زینب ہے۔ اگلا فقرہ پڑھوں، کتنے پڑھنا ہے؟ 4، ہاں 5 نہیں 4، وہ تو 5 بات تمہاری سماعت پہ ڈیپینڈ کرے گا نا۔ اگلا فقرہ پڑھ رہا ہوں، السلام علیکی یا عدیلۃ الحسین، اے حسین کی برابری کرنے والی۔ نہیں ڈوبے، نہیں ڈوبے، نہیں ڈوبے، نہیں کروں گا وضاحت، آگے بڑھو۔ اے حسین کی برابری کرنے والی۔ میرے قوم کے جوانوں، کیوں میری ہمت توڑ لو میرے بھائی؟ تم غور کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اے حسین کی برابری کرنے والی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی حسین کی برابری نہیں کر پایا۔ یہ کون ہے؟ اب دیر سے جاگے تو کیا فائدہ، وعدہ تو پورا کرنا پڑے گا نا۔ اگلا فقرہ پڑھ رہا ہوں، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین۔ نہیں ڈوبے، اے حسین کی شریکہ۔ جب ڈوبے نہیں تو وضاحت کیسی؟ کتنے پڑھنے؟ نہیں پڑھنے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ آخری فقرہ، اگر عمادر ہے تو 5 عطا ہو جائے گا، جاگنا، سروں کو اٹھانا، استقبال کرنا۔ السلام علیکی یا عالمہ غیر معلمہ، اے ایسی عالمہ تجھ پر سلام جس کا کوئی استاد ہی نہیں۔ آواز سے آواز ملا دے جوان، مجلس ختم ہونے والی ہے۔ اماد آئیے، باہر والے بھی۔ اے ایسی عالمہ، اے ایسی عالمہ تجھ پہ سلام جس کا کوئی، کاش کہ حضور والا حالات سازگار ہوتے اور مائک انڈر گراؤنڈ کی بجائے مین روڈ پہ لگا ہوتا اور ہر مسلمان کے گھر میں نوید عابدی کی آواز جا رہی ہوتی ہے، تب زیارت کے اس فقرے کو قسم خدا کی ڈھاکہ والوں پڑھنے کا مزہ آ جاتا۔ کیا فقرہ ہے، کیا فقرہ ہے؟ اے ایسی عالمہ تجھ پہ سلام جس کا کوئی استاد نہیں، اما دنیا فیصلہ کرے جب نواسی کا استاد ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں میری جان، میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ جب نواسی کا استاد، جب نواسی کا استاد ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو کوئی نانا کو کہاں سے پڑھا دے گا؟ السلام علیکی یا عالمہ غیر معلمہ، سروں کو اٹھاؤ، معرفت کے موتی لوٹو ڈھاکہ والو، کیونکہ اب تمہارے حسینی دالان میں، تمہارے حسینی دالان کے کسی زمیندار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی ذات کا ذکر ہے کہ جس کے بھتیجے نے اگر جھوٹے ہاتھ بھی تشت میں دھو دیے تو گہرے نایاب بن گئے۔ لوٹو، معرفت کے موتی لوٹ سکتے ہو تو۔ السلام علیکی یا عالمہ، اے ایسی عالمہ جس کا کوئی استاد نہیں۔ میں عالمہ غیر معلمہ کی تشریح کر رہا ہوں۔ اب سے قبل میں نے سندھاولی مظفر نگر میں اس کا ترجمہ کیا تھا، مرحلے کو آسان کیا تھا۔ 80 سال کے ہیں علامہ یوسف حسین کشمیری صاحب۔ جب بات مکمل ہوئی
مجمع نے دیکھا کہ 80 سال کا ضعیف تکیہ چھوڑ کر ممبر تک آ گیا تھا. ماشاءاللہ تم تو جوان ہو نا, تم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بتا دینا کون کتنی جلدی سمجھا. میں عالمہ غیر معلمہ کی تشریح کرنے جا رہا ہوں کہ شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ, پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, کیسے ہیں سنیے. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ہر گھر میں کمرہ ہوتا ہے. فائنل واضح, کمرے میں بلینکٹ ہوتا ہے, کمبل. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں ماں ہوگی وہاں بیٹی جائے گی. اچھا جو لوگ خاموش ہیں, جب وہ خاموش ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے سرکار. ہاں جو خاموش ہے بہت غور سے سن رہے ہیں سرکار, میں فورس نہیں کروں گا, ماشاءاللہ آپ اچھا سن رہے ہیں. جہاں ماں ہوگی وہاں بیٹی جائے گی, جہاں بھائی ہوگا وہاں بہن جائے گی. آسان کروں یار, تم نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا. جہاں باپ ہوگا وہاں بیٹی جائے گی. گھول کر پلا دوں, جہاں نانا ہوگا, تمہارے سننے کو سلام, تمہارے میں راضی. کبھی تم نے سوچا ڈھاکہ حسینی تعالیٰ والو, جب چادر تطہیر میں پنجتن 1 تن ہو گئے, جب چادر تطہیر میں پنجتن 1 تن ہو گئے, چادر تطہیر کے اندر کون کون؟ رحمت عالمین چادر کے اندر, عصمت کل چادر کے اندر, اخلاق کل چادر کے اندر, امیر کل چادر کے اندر, عصمت کل. اچھا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے شیعوں کا عقیدہ دیکھیں. شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے, اور شیعوں کی تاریخ یہ ہے کہ شہزادی جو چادر اوڑھتی تھی, سر ڈھکتی تھی تو پیر کھلتا تھا, پیر ڈھکتی سر کھلتا تھا. یہ اتنی سی چادر میں اتنی وسعت کیسے آ گئی؟ مجھے یقین ہو گیا سرکار, یہ مجمع یقیناً بہت محبت کرتا ہے مجھ سے. ہاں اگر میں تھکاؤں تو بھی آپ پہ تھکاوٹ کا اثر ہے, کوئی بات نہیں, جاگیے کا ہے. یہ چادر تطہیر کے اندر, اتنی سی چادر میں رحمت العالمین بھی اسی کے اندر, عصمت کل بھی اسی کے اندر, امیر کل بھی اسی کے اندر, اخلاق کل بھی اسی کے اندر, احسان کل اسی کے اندر. قیامت ہو گئی بابا, سردار الملائکہ جبرائیل بھی اسی کے اندر. آیا یہ کیسے ممکن ہے اتنی سی چادر میں اتنے لوگ آ جائے, جبکہ جبرائیل کی تعریف یہ ہے ایک پر مغرب میں ہے, ایک پر مشرق میں ہے. اتنے لوگ ایک چادر میں کیسے آ گئے؟ بس اتنا سمجھ لو جس طرح ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا, اسی طرح ایک چادر میں جس طرح ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا. جس طرح ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا, اسی طرح چادر بی بی زہرا میں رحمت العالمین بھی آ گیا, عصمت کل بھی آ گیا, امیر کل بھی آ گیا, اخلاق کل, احسان کل. جاگو, عالمہ غیر معلمہ کی تشریح ہو رہی ہے. پیچھے والے میرے بھائی سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو یار. ہاں بالکل آمادہ ہو کے پلیز مجھے دیکھو. تو کبھی آپ نے سوچا فطرت کیا کہہ رہی ہے, نیچرلٹی کیا کہہ رہی ہے, حقیقت کیا کہہ رہی ہے؟ جہاں ماں, جہاں بھائی, جہاں باپ, جہاں نانا. تو کبھی تم نے سوچا جب چادر تطہیر میں پنجتن آ گئے, 4 سال کی زینب چادر کے باہر کھڑی رہی, اندر کیوں نہیں آئی؟ ہائے میں کہاں مجلس لے آیا یار, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس وقت شہزادی کی عمر 4 سال ہے, 4 سال ہے. اب میں دیکھنا چاہوں گا کس کی حدیث سے کسا پہ کتنی نگاہ ہے یار. بابا کمال ہو گیا, 4 سال والی تو چادر تطہیر کے باہر خاموش کھڑی ہے, لیکن ایک 60 سال والی ہے. اب تمہاری نگاہ نہیں تو میں کیا کروں, جس کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ تو کہہ رہی ہے یا نبی اللہ میں آ جاؤں. جاگیے گا بھائی, 60 سال والی
بھائی مجھے سمجھ رہے نا بھائی، سمجھ لو نا. 60 سال والی تو کہہ رہی ہے میں آ جاؤں، 4 سال والی خاموش کھڑی ہے. اسی کو کہتے ہیں عالم غیر معلمہ. تاریخی جملہ، شہزادی زینب نے چادر تطہیر میں نہ آ کر یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا والوں یاد رکھو، اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے تو دین کو بے وارث نہ سمجھنا، دین کی وارثہ زینب ہے. اگر کچھ دیر کے لیے، آوازیں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں آپ کی سرکار. اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے، دین کو بے وارثہ سمجھنا، دین کی وارثہ زینب ہے. ایک وجہ اور سناؤں، سنیں گے؟ شہزادی زینب چادر تطہیر میں کیوں نہیں آئی؟ جب تک شہزادی زینب، یہ عصمت کی بحث ہے، عصمت کی، یہ ہمارے درس میں 12 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے، جو آپ کو 12 منٹ میں پانی کر کے میں پلا رہا ہوں سرکار. ہاں آپ ہماری اہمیت کو سمجھیے، صرف ہماری نہیں، ممبر پہ آنے والے ہمارے بزرگ خطبہ علماء کی اہمیت کو سمجھیے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سال بھر میں کتابوں کو تلاشوں پڑھیں. یہ ہم جیسے حقیر و فقیروں کو اللہ یہ شرف دیتا ہے کہ ہم لوگ 50 کتابوں کو ایک بار میں آپ کو سنا دیتے ہیں سرکار. ہاں، اور آپ کیا جانے ہماری کتنی راتیں خراب ہوتی تب ایک مجلس تیار ہوتی ہے. لیکن تم سے کیا کہنا یار، آپ سے کوئی جزا تھوڑی نہ چاہیے، جزا ان سے لوں گا جس نے زبان دی ہے. آپ دے بھی نہیں سکتے. سن لیں، شہزادی زینب جب تک چادر تطہیر کے باہر ہیں، عصمت صغرا کی مالکہ ہیں. جو سمجھے گا اس کو سلام ہے. جیسے ہی چادر تطہیر کے اندر آئیں گی، عصمت کبریٰ کی مالکہ ہو جائیں گی. اور عصمت کا قانون یہ ہے، اور ایک عصمت کبریٰ والی پہلے سے ہے، عصمت کبریٰ والی پہلے سے ہے، اور عصمت کا قانون یہ ہے کہ عصمت کبریٰ والی کا نکاح عصمت کبریٰ والے سے ہوتا ہے. زینب اگر چادر تطہیر میں آ جاتی، عصمت کبریٰ والی بن جاتی، عصمت کبریٰ والی بن جاتی، تو ڈھاکہ والوں اللہ کو 2 علی بنانا پڑ جاتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار. سلوات بھیجو محمد وال. بھائی جب بات ضائع ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار بات میری پہنچی نہیں ہے. آپ کیا سمجھو کہ شہزادی زینب کیا سنیے، کتنے فقرے پڑھنا تھے، تم نے ماحول بنا دیا نا. 5واں تحفتاً دے رہا ہوں. شہزادی زینب نے پہلا پیغام یہ دیا، اور آخری فقرہ، کہ اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے تو دین کو بے وارث، دین کی وارثہ. فضائل کے سینے سے، مصائب کے سینے سے فضائل نکال رہا ہوں. دین کی وارثہ. بولتے کیوں نہیں یار ہمارے مذہب اسلام میں 4 پوائنٹ ہے، 4 پوائنٹ. اب دیکھیں کبھی کبھی کچھ جملے خطیب کے آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو میں کیا کروں. پہلا پوائنٹ ہے اسلام بھیجنے والا، حالانکہ بہت خطبہ نے اپنے اپنے نظریے سے پڑھا ہے. دوسرا لانے والا، تیسرا پہنچانے والا، چوتھا بچانے والا. بھیجنے والا اللہ، لانے والے حضور، پہنچانے والا علی، بچانے والا. اچھا ہماری پردہ دار بہنیں سن رہی ہیں، وہ کہیں گی کیا اسلام کو بچانے کے لیے سب مردوں نے کیا؟ گھبرائیے نہیں، اللہ جسم اور جسمانیت سے دور ہے. محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملکۃ العرب ختیجۃ الکبریٰ، علی کے ساتھ صدیقہ طاہرہ مرضیہ زہرا، حسین کے ساتھ زینب. جاگنا کیسے ہے زینب؟ اگر کچھ دیر کے لیے امام، ہاں لفظوں کی احتیاط ضروری ہے، دنیا سے نہیں، پردے میں چلا جائے، دین کو بے وارث نہ سمجھنا، دین کی وارثہ. کیسے؟ ایسے جیسے امام حسین کا سر کٹا، ابھی مصائب نہیں، وہاں ڈھول بجنے لگے، تاشے بجنے لگے، مبارکباد دینے لگے، گلے مل رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مبارک ہو امام مارا گیا، مبارک ہو امام مارا گیا. وہ شور مچا رہے تھے، امام مارا گیا. زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتایا امام زندہ ہے. سروں کو اٹھاؤ، جو جہاں جس مقام پر ہے اپنی
اپنی جگہ سے سلامی پیش کرے گا فاتح شام علی کی شیر دل بیٹی شہزادی زینب کو زیارت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تم سب کی طرف سے، تمہارے والدین کی طرف سے، تمہارے مرحومین کی طرف سے، حجت آخر آغا امام زمانہ کی طرف سے، قربتاً اللہ سروں کو اٹھاؤ دعائیں مانگنا، السلام علیکی یا حفظت الامام، اے امام کی حفاظت کرنے والی، جاگو اے امام کی حفاظت کرنے والی۔ نہیں ڈھاکہ والوں، تم نے غور ہی نہیں کیا، جو دین کی حفاظت کرے وہ امام، جو شریعت کی حفاظت کرے وہ امام، جو احکام کی حفاظت کرے وہ امام، جو قرآن کی حفاظت کرے وہ امام، جو کل کائنات بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو امام کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ بہت تھکے ہاتھ اونچے، مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ علی علی علی، مولا تمہارے والدین کو طول عمر دے۔ جو کل کائنات بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو امام کو بچا لے اسے۔ آخری 1 منٹ خطابت کرے گا ڈھاکہ حسینی دالان کا مجمع، فیصلہ کن مرحلہ، جاگو بھائی۔ یہ مسئلہ تو جو شہزادی زینب نے پوچھا شام غریبہ میں، یہ مسئلہ تو ہمارے قوم کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے۔ اس بچے کو پتا ہوگا، اس کو سب کو پتا ہوگا، اس کو کہ اگر گھر میں آگ لگے تو باہر نکلو۔ تھک گئے نا؟ 1 سے 1.5 ہو جائے تو معاف کر دے، لیکن سن لیں، جو مسئلہ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے، کیا وہ مسئلہ عالمہ غیر معلمہ کو نہیں پتا تھا؟ کوئی شک؟ فائنل پتا تھا نا؟ پتا تھا نا؟ پھر چوتھے امام سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ اچھا کب پوچھا شاہد صاحب؟ کب پوچھا؟ شام غریبہ میں۔ شام غریبہ میں کیا ہے؟ دھواں، اندھیرا، بھاگ دوڑ، ہٹو بچو، مار کاٹ، لوٹ پاٹ، 72 کے داغ، یہی تو ہے شام غریبہ میں نا؟ اچھا مجھے آپ مل کے بتائیے، 10 سیکنڈ دوں گا، شہزادی زینب عالیہ نے جو سرکار مولا سید الساجدین سے مسئلہ پوچھا، مولا سجاد نے اس مسئلے کا جواب صحیح دیا یا نعوذ باللہ غلط؟ بھائی 12 آواز 13 آواز آئیں بس، نہیں غلطی میری بھی ہے، میں نے مسئلہ پڑھا ہی نہیں، میں بھروسہ کر رہا تھا کہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے، میں مسئلہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جواب سب مل کے دے دیں۔ شہزادی زینب نے پوچھا، بیٹا سید سجاد آپ امام وقت ہو، جان بچائیں یا چل کے مر جائیں؟ پہنچ گیا مسئلہ۔ چوتھے امام نے مسئلے کا جواب کیا دیا؟ جان کا بچانا۔ تو چوتھے امام نے مسئلے کا جواب صحیح دیا یا غلط؟ ہاں صحیح دیا۔ تو بولے نا حسینی ڈھاکہ دالان والوں، فیصلہ کرو، شہزادی زینب
شام غریبہ میں مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، شہزادی زینب شام غریبہ میں ذہن قوت امامت کا اعلان کر رہی تھی۔ سنو شہزادی زینب شام غریبہ میں ذہن قوت امامت کا اعلان کر رہی تھی کہ دنیا والوں دیکھو، جب اتنے صدموں کے باوجود میرے بھتیجے کا دماغ خراب نہیں ہوتا تو میرے نانا کا دماغ کہاں سے خراب؟ جب اتنے صدموں کے باوجود میرے بھتیجے کا دماغ خراب نہیں ہوتا تو میرے نانا کا دماغ کہاں سے خراب ہو سکتا ہے؟ تم کیا سمجھو گے زینب کیسی عالمہ غیر معلمہ ہے؟ سلوات بھیجو محمد وال۔ بس میرا جی ختم ہو گئی مجلس، 1 گھنٹہ 15 منٹ مجھے ہو گیا پڑھتے پڑھتے، بلکہ 17 منٹ ہو گیا بس۔ آپ کیا سمجھو گے کہ زینب کیا ہے؟ مقتل لکھتا ہے مقتل، 71 لاشوں پہ آئے سید الشہداء امام حسین۔ کتنے لاشوں پر؟ 71۔ اور ہر لاشے پر آنے کے بعد حسین ایک جملہ کہتے تھے، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما۔ کتنے لاشوں پہ کہا حسین نے؟ 71 لاشوں پر، 72واں لاشا حسین کا تھا۔ مقتل لکھتا ہے ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے سے گزاری گئی، اور مقتل میں آج بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ شہزادی زینب جب مدینہ لوٹ کے آئیں تو نانا کی قبر پہ آ کے جملہ کہا، نانا زینب سب بھول جائے گی۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، آپ کے ڈھاکہ حسینی دالان میں میری بہنیں سن رہی ہیں، دل کو چوٹ لگے میری بہنوں معاف کرنا، اگر کسی کا بھائی مر جائے اور کوئی بہن اپنے بھائی کی مٹی میں آئے، جنازے میں آئے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا۔ زینب نے قبر رسول پہ کہا، نانا زینب سب بھول جائے گی، لیکن ایک مصائب ایسا ہے جو زینب قبر کے اندھیروں میں بھی نہ بھولے گی۔ قبر رسول سے آواز آئی، زینب وہ مصائب کیا ہے؟ کہا نانا مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا۔ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ تم سمجھ گئے نا؟ بھائی کے لاشے کے قریب آئی، ایک جملہ کہا، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما۔ تم نے غور نہیں کیا حسینی دالان والوں، جو 71 کی شہادت قبول کروائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی شہادت قبول کروائے اسے زینب کہتے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھا تھا زیارت میں میں نے جملہ پڑھا تھا، السلام علیکی یا عدیلۃ الحسین، اے حسین کی برابری کرنے والی۔ یقین مانو میں بہت سوچتا تھا حسین کی برابری کیسے، حسین کی برابری کیسے؟ تو ایک روز علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس میری نگاہوں سے گزری، کانوں سے گزری، تو علامہ رشید ترابی صاحب نے زیارت کے اس فکرے کی وضاحت کر دی۔ وہ مصائب پڑھتے پڑھتے کہہ رہے تھے کہ کربلا نام ہے حسین و زینب کا۔ کسی نے مجلس کے بعد ان سے پوچھا، آغا یہ جو آپ نے کہا کربلا نام ہے حسین و زینب کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس اتنا سمجھ لو کہ کربلا میں بھائی لاشیں لاتا رہا، بہن ماتم کرتی رہی۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ. آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. مولا جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ واجلہ عنایت فرمائے. اے رونے والے جوانوں، تم اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، تمہاری بہنیں تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھیں. اللہ نہ کرے دولہا بننے سے پہلے کسی بہن کا بھائی چھوڑ کے چلا جائے. 1000 موت بہن مر جاتی ہے. ہاں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر بہن کی شادی میں بھائی شریک نہ ہو تو بہن کو اپنا لال جوڑا بھی اچھا نہیں لگتا. قیامت رونے والوں وسن لے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے کہ جب شام غریب آئی، زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ، لبوں پہ ایک صدا، یا علی یا علی یا علی. دیکھو رونے والوں، بہن کو بھائی پہ کتنا بھروسہ ہوتا ہے. زینب کے لبوں پہ صدا تھی، یا علی. زینب نے کیا دیکھا؟ سامنے سے کوئی گھوڑ سوار چلا رہا ہے. زینب نے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا، اے آنے والے ابھی نہ. بڑی محنت سے زینب بچوں کو ڈھونڈ کے لائی ہے. ابھی یہ بچے ڈرے ڈرے سوئے ہیں، سہمے سوئے ہیں. جو لوٹنا ہے صبح کے لوٹ لینا، ابھی نہ. اللہ رونے والوں، تاریخ لکھتی ہے وہ آنے والا نہیں رکا. زینب آگے بڑھی، لجا نے فرس کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، اے آنے والے، کیا تو نے عباس کی بہن کو کمزور سمجھ لیا؟ جزاک اللہ. جو نہیں رو رہے سروں کو جھکا لو. کیا تو نے عباس کی بہن کو کمزور سمجھ لیا؟ اللہ رونے والوں، میں تو یہی کہوں گا، پروردگار زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ گر پڑا. ارے اس آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب نے آنے والے کو دیکھا، تیز قدموں سے دوڑی، بیویوں کے درمیان آئی، ایک جملہ کہا، بیویوں میرا بابا آ گیا. حیا نہ کرو ڈھاکہ والو، حیا نہ کرو، حیا نہیں. آوازیں بلند کرو. یہ آوازیں زہرا کو بہت پسند ہے، یہ آوازیں زینب کو بہت پسند ہے. اپنی آوازیں گرفتار نہ کرو. ملنا بیویوں، جزاک اللہ. بیویوں میرا بابا آ گیا. کوئی چادر ہو تو چادر دے دو، میں اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہیں. ایک نظریاتی جملہ سن لو، یہاں تک تو روایت ملتی ہے. آگے کے 2 نظریاتی جملے پڑھ لو، انشاءاللہ روتے ہوئے جاؤ گے. قیامت ہے. عجب نہیں، جیسی بیویوں کو پتا چلا ہے کہ علی آئے ہیں، کہیں سے رباب دوڑی ہو، کہیں سے فضہ دوڑی ہو، کہیں سے لیلا، کہیں سے کہیں سے پروا، کہیں سے کلثوم، سب دوڑے ہوں، سب دوڑے. سب نے دوڑنے کے بعد علی کو گھیرا. ماتم شروع ہوا. واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، واہ عباسہ، واہ اکبرہ، واہ اونا، واہ محمدہ. اللہ قیامت ہو گئی. سب رو رہے تھے. عجب نہیں، سب رو رہے تھے. روتے روتے علی نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے. ہاں ایسے رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے. جزاک اللہ. ایک 4 سال کی بچی ہے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے. میں کیسے پڑھوں؟ کانوں سے بس میرے کلیجے میں طاقت نہیں، میں بھی تھک گیا. میں سوچ رہا تھا اس کے آگے میں سائے پڑھوں گا، لیکن اس کے آگے پڑھنے کی بشیر بھائی طاقت نہیں میرے اندر، سعید بھائی طاقت نہیں ہے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، روتے ہوئے جائیے گا. کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے، چہرے پر نیل کا نشان ہے. بہت سے لوگ نہیں رو رہے، کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے پڑھ دیا کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی تھی. تم
تم نہیں سمجھے نا، تم نہیں سمجھے نا، تم اس لیے نہیں سمجھے ڈھاکہ والوں چونکہ تم مرد ہو، مرد. ہاں تم نہیں سمجھے، تم بتا بھی نہیں پاؤ گے. یہ میری پردہ دار بہنیں بتائیں گی. جب یہ اپنے گھر میں اپنی 4 سال کی بچیوں کو بڑے پیار سے گودی میں بٹھاتی ہے، بڑے پیار سے بندے پہناتی ہے، بڑے پیار سے گوشوارے پہناتی ہے، بچیاں کیا کہتی ہیں؟ امی آرام سے کرو، امی آرام سے کرو. چلو میرا دل چاہ رہا ہے میں 2 جملے شہادت بی بی سکینہ کے پڑھ دیتا ہوں. برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا. ہاں ہاں. جب آپ اپنی بچیوں کو گوشوارے پہناتے ہیں، بچیاں کیا کہتی ہیں؟ امی درد ہو رہا ہے، امی آرام سے کرو، امی آہستہ پہناؤ. اللہ اللہ رونے والوں، کوئی سکینہ کے دل سے پوچھو کیسے گوشوارے کھینچے گئے. ماتم کرنا ڈھاکہ والوں. علی آگے بڑھے، علی نے آگے بڑھ کے کہا سکینہ دادا سے نہیں ملو گی. قیامت کا گریہ ہے، قیامت کا گریہ ہے. سکینہ دادا سے نہیں ملو گی. سکینہ نے جملہ کا دادا، آج مجھے یقین ہو گیا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے. جزاک اللہ. قیامت ہے، قیامت ہے. پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے. کہا سکینہ ایسا نہ کہو. کہا دادا کیوں نہ کہوں، آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ نجف سے آ گئے. ہائے میرا بابا، شام ہو گئی، مقتل میں گیا، لوٹ کے سن لو سن لو سن لو آخری جملے سن لو. مصائب آل محمد سے پوری ذمہ داری سے فکر پڑھ رہا ہوں. شام کا زندان، شام کے زندان میں سکینہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جیسی باپ کو دیکھا، میں نے پرسوں ایک جملہ پڑھا تھا نا، اگر تمہارے گھر میں ماں بچی کو مار دے، بچی کیا کہتی ہے؟ امی آپ نے مارا ہے نا، شام کو بابا کو آنے دو، شکایت کروں گی. کوئی بھائی بہن کو مار دے، بہن کیا کہتی ہے؟ بھیا مارا ہے نا، بابا کو آنے دو، شکایت کروں گی. لو رونے والوں، سکینہ کو شکایت کا موقع مل گیا. سکینہ نے زندان شام میں خواب دیکھا. کہا بابا خواب میں آئے ہیں. ایک مرتبہ خواب میں کہنا شروع کیا بابا کہاں چلے گئے تھے؟ بابا بابا سکینہ کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ تو جانتے ہو نا کہ سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. اے بابا آپ نہیں جانا، اے بابا آپ نہیں جانا. بابا شمر مارتا ہے، بابا شمر مارتا ہے، بابا آپ نہ جانا. بابا آپ کیا چلے گئے، گوشوارے چھن گئے. بابا آپ کیا چلے گئے، پانی کو محتاج ہو گئے. رونے والوں، شکایت کرتے کرتے سکینہ کی آنکھ کھلی. اب جو سکینہ نے دائیں دیکھا بابا نظر نہ آیا، بائیں دیکھا بابا نظر نہ آیا. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کبھی قید خانے کی اس دیوار سے ٹکرائی، کبھی ادھر ٹکرائی. اندھیرا ہے اندھیرا. اللہ جانے کیسے پتھر دلائیں، کیسے پتھر دلائیں. ارے ماتم کرو، ماتم کرو. بابا کہاں گئے، بابا کہاں گئے؟ اے میرے بابا ابھی تو یہی تھے. بابا کہاں گئے؟ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. جزاک اللہ. ساری بیویوں نے سکینہ کو گھیرا. سکینہ کیا ہوا؟ کہا ابھی میرا بابا آیا تھا، میں بابا سے باتیں کر رہی تھی.
پتہ نہیں میرا بابا کہاں گیا. بیویاں سمجھ گئی سکینہ نے خواب دیکھا ہے. جزاک اللہ. آوازیں گریہ بلند ہوئی, رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی. یزید کہتا یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے, بابا کو یاد کر رہی ہے. ایک مرتبہ اللہ لعنت کرے ملعون یزید پر. یزید کہتا ہے جاؤ سر لے جا کر بچی کو دے دو, رونے والوں سروں کو اٹھاؤ, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے وہ ماتم کر لے. اللہ نہ کرے جیسے حسین کی بچی کا مقدر بگڑا, اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے. سر حسین چلا, دشت میں سر حسین چلا. آگے آگے مشال جل رہی تھی, دشت ڈھکا ہوا سر تھا. سکینہ سمجھی کھانا آیا ہے. سکینہ نے کہا کھانا نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا چاہیے. پانی نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا. نہیں ڈھاکہ والوں میں بھی نہیں پڑھ سکتا, اور کچھ لوگ برداشت بھی نہیں کر پا رہے. ایک خطیب کے ساتھ ساتھ ایک باپ ہوں میں, میرے سینے میں بھی باپ کا دل ہے. آخری جملہ سکینہ کہتی ہے کھانا نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا دے دو. اب جو رومال ہٹا, سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا. آؤ میرے بابا, مجھے دیکھو, مجھے سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو. بابا آؤ میرے بابا. جیسے ہی بابا کا سر لیا, پہلا جملہ یہی کہا, بابا جب گئے تھے تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی. بابا آنکھیں کھولو, بابا سکینہ کو دیکھو, بابا گوش والے. بابا جس رخسار پہ آپ پیار کرتے تھے, بابا آنکھیں کھولو, بابا سکینہ کے رخسار دیکھو. اے ڈھاکہ والوں ماتم کرو. سکینہ نے کہا بابا جب آپ گئے تھے آپ کی گردن جدا نہیں تھی. جس کے گھر میں بچیاں ہیں مجھے معاف کر دیں, اب وہ فکرہ پڑھنے جا رہا, کوئی مر بھی جائے تو کم ہے. ایک مرتبہ بابا کے سر کو گود میں لیے ایک جملہ کہا, بابا آج سے طریقہ بدل گیا, آج سے پہلے آپ مجھے گود میں لیتے تھے. تم تھک گئے, آخری 20 سیکنڈ ماتم کر لو, آوازیں بلند کرو. بابا ابھی تک آپ مجھے گودی میں لیتے تھے, آج سکینہ. آخری جملے سکینہ نے اپنے رخسار حسین کے ہونٹوں پر رکھے. ہونٹوں پر رکھنے کے بعد شکایت کرنا شروع کی. بابا تماچے مارے گئے, بابا تازیانے مارے گئے, بابا دامن جلایا گیا, بابا گوشت والے چھینے گئے, سینے سے لگائے. ایک مرتبہ سکینہ زمین پہ گری. ٹھہرو, آواز رکو, دیپو آواز رکو. آخری جملہ شکایت کرتے کرتے سکینہ زمین پہ گری. بیویاں سمجھی آخری جملہ, بچی بے ہوش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, شانہ ہلایا, ایک جملہ کہا, انا للہ